ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اسلام کی صحیح حقیقت سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ شیعوں کی مخالفت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اہل بیت کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے تو خارج ہیں، بلکہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان سے خارج نہ ہو۔ یہ بدقسمتی ان میں سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کیوں کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ شیعوں کا قول ہے، سب لوگ کہتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جب امام مسجد کہہ سکتے ہیں تو امام حسین کہنے میں کیا حرج ہے؟ امام تو ہزاروں آدمیوں کو کہتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں، لوگ امام کیمیا بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ امام نہیں تھے۔ اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ میں انہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، آپ کا اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ انہیں چپ ہونا پڑا، اس وجہ سے کہ آپ کا یہ ہونا صحیح حدیث میں ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ صحبت کی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں۔ سیدنا حسین کے اوپر انہیں چپ ہونا پڑا۔ کسی عالم، بزرگ، ولی، یہاں تک کسی صحابی اور تابعی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلطی پر تھے، سوائے چند لوگوں کے جو نیم پاگل ہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ایمان بھی خطرے میں ہے، سوائے ان کے کسی نے نہیں کہا۔ پوری امت اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد بے حرمتی کرنے کی سزائیں امت کو ایک سزا ملی، وہ دو گروہ میں ان میں بٹ گئی۔ یہ دونوں گروہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ غلطی پر ہے اور اس کا مذہب صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ امت کے لیے ایک قسم کی سزا ہے۔ اتنا بڑا جرم کرنے کی سزا میں یہ ہوا ہے کہ ان کے بعد کبھی اتحاد نہیں ہو سکا۔ اب تک کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ اتحاد کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ صرف اسی واقعے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سمجھو ایک سزا ہے جو ہم سب بھگت رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شرف ہے۔ اس اختلاف کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت اور ان کا درجہ دونوں گروہوں میں مسلم ہے۔ دونوں میں آپ کو بے انتہا بلند درجہ راسخ ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر جو کچھ ہوا اور جو افسوسناک حالت ہے، اس سے یہ ہستیاں متاثر نہیں ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص شرف اور ایک خاص مقبولیت کی نشانی ہے کہ آپ اس چیز سے بالاتر ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس سے ہمیں قربانی کا جذبہ حاصل کرنا چاہیے اور بہادری کا سبق ملتا ہے، حاصل کرنا چاہیے، اور صبر و استقلال کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ کتنا بلند درجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے قربانی اور بہادری اور جرت اور فدائیت اور للہیت کی بنا پر کہ ہر چیز اللہ اور رسول کے لیے ہے، انہیں یہ درجہ ملا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑے رشتہ دار تھے، اور صاف حمیدہ بلند درجہ اخلاق اللہ اور رسول کے ساتھ عشق کے نتیجے میں یہ بلند درجہ ملا ہے۔ اس سے ایک اور سبق ملتا ہے جو ذرا باریک بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی امامت اور ظاہری امامت دونوں چیزیں حاصل تھی۔ آپ کے پرتوں کی وجہ سے جو لوگ آپ کے تربیت یافتہ اور قریب تھے، ان لوگوں میں بھی یہ چیز ایک حد تک رہی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ روحانیت کے مسلم امام تو ہیں، صوفیہ کرام کے سارے سلسلے انہی سے منسوب کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے سلاسل صوفیہ آپ ہی پر منتہی ہوتے ہیں۔ آپ کی روحانی امامت تو مسلم ہے، لیکن جسمانی امامت میں آپ کے زمانے میں ایک مقابلہ تھا۔ لوگ مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ مسلم نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے للکارا بھی تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی روحانیت امامت تو اس بلند درجے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی ایک بیان کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی امامت کسی نے نہیں مانی، سب لوگ منکر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے
اتنے روحانی امام تھے، انسانوں نے بھی ظاہری امامت کا میدان چھوڑ دیا۔